قبر سے دعا کرنا شرک ہے؟ بعض حضرات قبر سے دعا کرتے ہیں، کیا یہ شرک ہے یا ہم اس کو حرام کہیں گے؟ ابراہیم مدنی: یہ حرام بھی ہے، شرک بھی ہے۔ اگر آپ کا یہ عقیدہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس قبر والے کو اختیارات دے دیے ہیں اور یہ جب چاہے میری مدد کر سکتا ہے، اس نیت کے ساتھ اگر آپ قبر والے سے دعا مانگتے ہیں تو آپ کافر ہو جاتے ہیں، اسلام سے خارج ہو جاتے ہیں۔ اور یہ قبر پرست لوگ یہی سمجھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے اس کو اختیارات دے دیے ہیں، کہ اپنی قدرت سے اللہ نے ان بزرگ سے خوش ہو کر ان کو اختیار۔ السلام علیکم دوستو، اگر آپ ہمارے چینل پر نئے ہو تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لو، کیونکہ ہم دنیا کے تمام سنی عالم دین کے بیان کو آپ تک لانے کی کوشش کریں گے تاکہ ہمیں اور آپ کو زیادہ معلومات حاصل ہو، اور وہابی اور دیوبندی سے اپنے ایمان کو بچائیں۔ یہ لوگ صرف عام لوگوں کے پاس جا کر ان کا ایمان خراب کرتے ہیں، یہ سنی عالم دین کے پاس نہیں جاتے۔ علماء اہل سنت سب کچھ دلیل کے ساتھ بتاتے ہیں، اس لیے ان سے گھبراتے ہیں۔ دوستوں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے مدد مانگنا کیسا؟ عطار قادری کا بیان سنیں اور اپنا ایمان تازہ کریں۔ یہ وسوسہ کہ اللہ کے سوا کوئی شفا نہیں دے سکتا، شیطان جو ہے نا بڑا چالاک اور مکار ہے۔ ڈاکٹر شفا دیتا ہے، ڈاکٹر صاحب ٹھیک کر دو، فلاں ڈاکٹر نے ایسی دوا دی میرا بچہ ٹھیک ہو گیا۔ بھئی کیسے ٹھیک ہوا تمہارا بچہ؟ وہ اس ڈاکٹر کے علاج سے۔ یہ بولنے دیتا ہے، جہاں اللہ والوں کی بات آتی ہے وہاں لگام کھینچتا ہے۔ بعض لوگ اس کے چکر میں پھنس جاتے ہیں، تو اس لیے یہ قرآنی آیتیں موجود ہیں۔ شفا تو اللہ ہی دیتا ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہے، لیکن اللہ تعالیٰ جب ڈاکٹر کو یہ سوچ دے سکتا ہے، وہ دوائیں ایجاد کرتے ہیں، وہ دوا کرتے ہیں، پھر شفا ملتی ہے، تو شفا تو ایکچولی تو اللہ دیتا ہے، لیکن یہ کہ ڈاکٹر کو یہ صلاحیت بخشی گئی وہ علاج کر لیتا ہے۔ اسی طرح مطلب یہ کہ اللہ کے نبیوں کو بھی ڈاکٹر سے زیادہ پاورز ملے ہیں، اولیاء کرام کو زیادہ پاورز ملتے ہیں، مگر وہ اللہ پاک کی عطا سے۔ تو اس لیے وہ بالکل اس طرح کے وہم میں آنا نہیں چاہیے۔ کوئی وہم میں ڈالے تو اس سے بحث بھی نہیں کرنی چاہیے، اپنے بس ذہن بنا لے کہ جو قرآن و حدیث میں ہے وہ حق ہے، اور جو علماء اہل سنت فرماتے ہیں وہ درست ہے۔ بس اب کسی اور چکر میں آپ نے پڑھنا نہیں، ورنہ شیطان ایمان نکال لے گا، پتہ نہیں چلے گا۔ پھر حدیثیں بھی ہیں، بخاری شریف کی حدیث ہے، بخاری جلد 2 پیج نمبر 577۔ تو اس حدیث میں یہ بھی ہے، حضرت عبداللہ بن عتیق رضی اللہ عنہ جب ابو رافع یہودی کو قتل کر کے واپس آنے لگے تو اس کے کوٹھے کے زینے سے آپ گر پڑے، یعنی اس عمارت سے گر پڑے، جس سے آپ کی مبارک پاؤں تھا ٹوٹ گیا۔ پھر وہ ساتھی جو تھے آپ کے، وہ اٹھا کر بارگاہ نبوت میں لائے۔ اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پاؤں مبارک جو تھا ٹوٹا ہوا، اس پر اپنا مبارک ہاتھ پھیرا، شفا دینے والا ہاتھ۔ اللہ کی رحمت ہے کہ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے روئے روئے میں شفا ہے، تو مبارک ہاتھ پھیر دیا تو وہ ٹوٹا ہوا جو پاؤں مبارک تھا وہ فوراً جڑ گیا، اور ایسا سیٹ ہوا وہ پاؤں کہ کوئی پہچان نہیں سکتا تھا کہ یہ پاؤں کچھ دیر کے پہلے زخمی تھا، ٹوٹا ہوا تھا، اس میں کوئی چوٹ بھی لگی تھی۔ ایسا ہو گیا، کیونکہ اللہ پاک کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی بڑی مطلب قوتیں، طاقتیں حاصل ہیں، اور اب بھی خواب میں آ کر بھی پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم مریضوں کے لیے اس کی شفا کا سامان کرتے ہیں۔ کئی واقعات بزرگوں نے اپنی کتابوں میں لکھے ہیں۔